یعنی تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، تمہیں اللہ کا رسول کا فرمانبردار بننا پڑے گا، تمہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ کرو، رسول کے ساتھ آنا پڑے گا تم کو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم وقتاً فوقتاً 33 برس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی پوری آیتوں کو سورتوں کو نازل فرمایا جب جب ضرورت پڑی. اس طرح سے یہ قرآن کریم ہمارے پاس آیا. اب یہاں ایک اور بات سمجھ کے چلیے کہ یہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، چاہتا آسمان سے کوئی کتاب نازل فرما دیتا کہ جاؤ اس کتاب پہ سب لوگ عمل کرو، جاؤ اس کتاب کے اوپر سب لوگ عمل کرو. اللہ نہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں شیطان کس کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں اور دماغ اور ان کے اپنی فکر سے کھیل کرے گا اور ان کو گمراہ کرے گا. اس لیے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اول بنا کر کے بھیجا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی جو ہمیں کتاب و حکمت کی، قرآن کی اور حکمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم دیتا ہے. اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ صحابہ کرام جب اس زمانے میں نبی کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی چند آیتوں کو سمجھنے کے لیے نبی کے محتاج ہوتے تھے. ہر بات ان کی سمجھ میں تو نہیں آتی تھی، اور جو نہیں آتی تھی وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں ایک مطلب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمایا. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وہ آیت کریمہ معروف اور مشہور ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا، ایمان بھی لائے اور ظلم بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. مومن ظالم نہیں ہوتا، مومن ظالم نہیں ہوتا، ظلم نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن و شانتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ ہدایت. آیت کریمہ بات ہے، آپ کی سمجھ میں بھی یہی بات آتی ہوگی اگر آپ نے اس معنی کو نہیں سمجھا ہو کہ جہاں یعنی ظلم تو سب کرتے ہیں. ظلم، کسی کو گالی دینا بھی ظلم، کسی کو ناجائز طور پر تھپڑ مارنا بھی ظلم ہے، کسی کے حق حقوق کو غصب کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو ناراضگی کے ساتھ بات کرنا بھی ظلم ہے. قدم قدم پہ ہم سے یہ ظلم ہوتے ہیں. تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا اینا لا یظلم یا رسول اللہ، اینا لا یظلم منا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم میں کون ظلم نہیں کرتا؟ ہم سب ظالم ہو گئے. اگر ہم سب ظالم ہو گئے تو پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں نہ ہمارے لیے امن ہے نہ ہمارے لیے ہدایت ہے. معنی تو واضح ہے، صاف ہے. اللہ اکبر. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا معنی بتایا، اس کا مفہوم بتایا، اس کی تفسیر بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن حدیث کی تفسیر کرتا ہے، اور حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے. یہیں سے یہ مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میرے صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ کر دیا. یہ ظلم وہ ظلم مراد نہیں ہے. یہ ظلم تو چلتا رہتا، ہوتا رہتا ہے. آدمی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، معافی ترافی ہو گیا، کسی کو جھگڑے لڑائی کر دیا، مار پیٹ کر دی، یہ ظلم تو ہوتا رہتا ہے. یہ ظلم مراد نہیں، بلکہ تم نے کیا حضرت لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنی اولاد، اپنے بیٹے کے لیے کی تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم عظیم مراد ہے، یعنی ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ شرک باللہ بھی ہو. یہ دونوں اکٹھا ہو سکتے، یا تو مومن رہے گا یا تو مشرک رہے گا، یا تو ایمان رہے گا اور یا تو بے ایمان
ایمانی رہے گی. شرک بے ایمانی ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک چوری, چماری, قتل, گناہ, ہر گناہ سے بھی بڑا گناہ شرک باللہ ہے. تو یہ گناہ مراد ہے. اب آپ بتائیں اگر یہ معنی اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو یہ کتنی بڑی مایوسی کی بات تھی, خلوصیت کی بات تھی ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے. اور ہر کوئی اعتراض کر سکتا تھا, ارے کیا فائدہ تمہارے ایمان لانے سے, تم کیا کسی کو گالی دیے تو بے ایمان ہو جاؤ گے, تمہارے لیے نہ امن ہوگا, نہ تم صراط مستقیم پہ ہوگے, نہ تم ہدایت پہ ہوگے. لیکن قرآن کو اللہ کے نبی کے ذریعے سمجھنا ہے. یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر ایک کو قرآن پڑھنا تو ہے, سمجھنا تو ہے, لیکن اپنے مزاج اور اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں سمجھنا ہے, بلکہ معلم اول, مفسر اول, معلم اعظم, مفسر اعظم, امام اعظم حضرت حکیم الامت حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے. اس لیے آنے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, چاہے وہ کتنے بڑے علامہ بن جائیں, چاہے وہ کتنے بڑے محدث بن جائیں, چاہے وہ کتنے بڑے آسمانوں پہ سب مسلح بچھا کے ہونے والے بن جائیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح سمجھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اپنے مزاج, اپنی طبیعت, اپنے فرقے, اپنے مفتی, اپنے مذہب بنائے ہوئے خود ساختہ کرے ہوئے دین اور دھرم کے مطابق قرآن کو سمجھنا حرام ہے, اور نہ ہی قرآن کو سمجھنے کی کسی کو اجازت ہے, ہرگز نہیں. بلکہ یہاں سے ہم کو درس ملا. تو میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ رسول کے آنے کی ضرورت کیا تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی. اللہ کتاب نازل فرما دیا تھا, باقی قدر تھی, لیکن نہیں, ہر انسان اپنے اپنے مزاج سے قرآن کی پھر تفسیریں کرتا, معنی بیان کرتا. پھر ابھی جب نبی ہیں اس کے باوجود ہم نے سر پھوڑ ہو رہی ہے, رسول کی تفسیر ہے اس کے باوجود بھی سر پھوڑ ہو رہی ہے. رسول اعظم موجود ہیں, امام اعظم موجود ہیں, حکیم الامت موجود ہیں, ان کی تفاسیر موجود ہیں, ان کی حدیث موجود ہیں, اور نبی کے فرمان کے مطابق نبی کے صحابہ کے بیانات موجود ہیں, نبی کے صحابہ کی سمجھ موجود ہے. کیونکہ جس طرح اللہ کے کلام کو نبی سمجھ سکتے ہیں بہتر, اسی طرح نبی کے کلام کو سب سے بہتر اگر اس کائنات میں کوئی سمجھنے والا ہے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں جہاں نبی کی اطاعت کرنی ہے وہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ, نبی کریم اور صحابہ کی بھی ضرورت پڑے گی. یہ بھی ہماری سمجھ آتا ہے. اس کی بھی کئی ایک مثالیں ہیں. ایک خاتون کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ خوشبو لگا کر کے بازاروں میں یا کہیں بھی نکلنے والی عورت زانیہ کی اس میں آتی, زانیہ کی فہرست میں آتی. زانیہ کہلاتی ہے جو عورت خوشبو مار کر, سینٹ مار کر بازاروں میں گھر سے باہر نکلے. ہاں, گھر میں استعمال کر سکتی ہے عورت اپنے شوہر کے لیے, اپنے نند کے لیے, وہ گھر میں خوشبو استعمال کر سکتی ہے, لیکن گھر سے باہر ہونے. یہ اس عورت نے کہا کیا وہ حضرت تم اس کو حرام کہتے ہو؟ ہم نے تو الف ہم نے تو بسم اللہ کی بیس سے لے کر کے اور والناس کی سین تک وہ مکمل قرآن پڑھ ڈالا. میں تو کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا ہے خوشبو استعمال کرنے سے, یا جس سے تم کہہ رہے ہو کہ حرام, اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہے حرام. کہاں لکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ خوشبو لگانا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری بہن, کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول کس بات کا تمہیں حکم دے اسے پکڑ لو, اسے لے لو, اور رسول کس بات سے منع کرے اسے رک جاؤ. یہ ہے, ہاں بولے یہ تو ہے, تو کہنے لگے یہی آیت کریمہ نبی نے خوشبو عورت کے لیے باہر لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے. قرآن کا یہ حکم بھی ہے کہ تم نبی کی مانو, تو نبی نے تو فرما دیا ہے, اس لیے یہ قرآن کا بھی حکم. صحابہ اس طرح سے سنت رسول کو سمجھتے تھے. عزیزان گرامی قدر, اے میرے مسلمان بھائیوں, اے میری دنیا کے مسلمانوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں, پیغام دینا چاہتے ہیں. یہی منہج ہے اہل حق کا, یہی منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا, یہی منہج ہے تمام مومنین کا, تمام مہتدین کا, تمام متقین کا, تمام صحابہ کا, تمام ائمہ کا, تمام محدثین کا, تمام بزرگان دین کا, سب کا یہی منہج ہے, یہی راستہ ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے رسول کے مزاج سے, اور حدیث کو سمجھنا, حدیث اور قرآن کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کے مزاج سے. صحابہ نے, کیونکہ وہ ربیع اول ہیں, وہ قافلے اول ہیں, وہ نبی نے ان کو منتخب کرا ہے. قیامت تک آنے والی روحوں میں جو پاکیزہ اور بہترین روحیں تھیں, سمجھدار تھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا.
اور ان کے ذریعے سے قرآن کو ہم تک پہنچایا. اللہ اکبر. ان کو منتخب فرما کر نبی کے لیے مقرر فرمایا کہ نبی کے وہ شاگرد بنے, نبی کے وہ دوست بنے, نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد فی سبیل اللہ کریں, نبی کے جھنڈے کے نیچے اپنی گردنوں کو کٹوائیں, نبی کے اوپر اپنے جان کو, اپنے مال کو سب کچھ قربان کریں اپنے دین کے لیے. تو عزیزان محترم کتنے مقدس جماعت ہے. اس لیے یہ ہمارا منہج ہے اور یہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے. اہل الحدیث و سنہ کا بھی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے سمجھایا ہے اور جس طرح نبی نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا ہے. یہ ہے. تو عزیزان گرامی کل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم بنا کر کے نہیں رکھا کہ ہم ہر کسی کے پیچھے کوا کام لیا جا رہا ہے تو کوے کے پیچھے دوڑیں. نہیں, سب سے پہلے اپنا کام دیکھو. ہر ایک کے فتوے نہیں چل سکتے, ہر ایک کے مسئلے نہیں چل سکتے. خیر, تو اب زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ حکم دیا قرآن کریم کے اندر. اطیعوا اللہ, اللہ رب العزت نے فرمایا قل, اے میرے حبیب کہہ دو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے میرے نبی تمام کائنات کے لوگوں سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت. یہاں بھی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت کرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کر رہے ہیں, تمہیں نے اسی طرح سے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرنا. یہ حکم ہے. جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض. بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کا منصب, آپ کا مقام یہاں تک بیان فرمایا. کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع. یہی نہیں, میں نے تو ان کو اتنا پاور دیا ہوا ہے, اپنے نبی کو ہم نے وہ رتبہ عطا فرمایا, اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ من یطیع الرسول, جو رسول کی اطاعت کر لے وہ در حقیقت اللہ کا فرمانبردار ہو جاتا ہے. اللہ کی اطاعت کے برابر ہے, اللہ کے فرمانبرداری کے برابر. یہ منصب رسالت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ سورہ نور کی آیت جا کر کے پڑھنا اپنے گھر پہ. 54 نمبر کی آیت ہے اور اس کے بعد 55 نمبر کی آیت ہے, اس کے بعد 56 نمبر کی آیت ہے. تینوں آیتیں ایک کے بعد دیگرے اتنی عظیم ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں, میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جا کے گھر میں اس کی تفسیر پڑھنا, اس کو کھول کے پڑھنا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی 3 آیتوں کو اگر غور سے آپ نے پڑھ لیا, رب ذوالجلال کی قسم ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا.